ذلك من الشاهدين والنبيين والحمد لله رب العالمين. الشيخ والرسول والله السلام على دارش والا کو میری بھائیوں کا آئیے سب سے پہلے قرآن کر اپنے آپ اور مولا نور وجہ تیار لالا کا آدمی کا یہود و وفا جارمی ماں اصلی ماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک لکھنان میں نظرانہ پیش کرا اوپر ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المالک والبرد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ ایسی بھی مرے ہوئے انداز میں ضرور پڑھ سکے اس کا بولوا زندگی زندگی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں زندگی ریشموں کم خاک نہیں ہے تو کچھ کو جینا ہے تو پتھر کا جگہ پیدا ہے اور ضرور پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ لوگوں ہی کو دیا. پوری کائنات میں پورے انسانوں میں پورے آدمیوں میں اگر ضرور پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو صرف ایمان والوں کو ایمانوں کو مصطفیٰ کو مرتدوں کو ضرور پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اٹھائیے قرآن مجید کا آیت نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر ضرور بھیجتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے گا اے آدمیوں اے انسانوں میرے محبوب پر ضرور کا نظرانہ پیش کرو. لیکن اللہ تعالیٰ علم ہے اس سے خوب معلوم ہے کہ انہی انسانوں میں خندان بھی ہے انہی کلمہ پڑھنے والوں میں نبی کا پردار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب کے دربار میں ضرور کا نظرانہ وہ پیش کرے جس کا سینہ اس کے رسول کا قبیلہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ اے ایمان والوں محبوب پر ضرور کا نظرانہ پیش کرو. اس کے بعد وسلموا تسلیما سلام ایسے پیش کرو جیسے پیش کرنے کا آج وہاں بھی دیوبندی تبلیغی ٹکرائی بندی تو میری وجہ کرتے ہیں سنیوں سے کہتے ہیں سلام کرنے کو کہاں آیا ہے تو کچھ یاد آ رہے دیکھنا یا کر لوگ 22واں پارہ سورہ احزاب میں سلام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. لیکن ایمان والوں کو کیا ہے سلام وہی پڑھ رہا ہے جو چاہیے ایمان. ایمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا اور پھر سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا. سلام پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے جیسے تم ایک دوسرے کو محبوب کے دربار میں جب سلام پیش کرو تو ایسے جیسے پیش کرنے کا. آج آپ کے وہاں کوئی معزز آیا تو آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر سلام کرتے ہیں. کوئی آفیسر آ گیا کوئی نیتا آ گیا حضرت علامہ مولانا بخش اللہ صاحب قبلہ دعوت بتاتا کو کیا تشریف لائے وہ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں. یہ سلام کرتے ہیں. جب عام لوگوں کے لیے ہم کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں تو اس محبوب کے دربار میں جو 22 تخلیقی کائنات ہے محبوب پروردگار ہے شفیع روز و شمار ہے ہم غریبوں کا مقصد ہے جب اس کے دربار میں سلام پیش کیا جائے تو بدل گئے اولا کھڑا ہو رہا ہے. تقریر جاندار جاندار استعمال کر چکے ہیں چند باتیں بتانے کے لیے حاضر آ گیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نظر سے نظر کو ملا رکھو. انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے سے کوئی بھی خالی واپس نہیں جائے گا.
انشاءاللہ. لیکن یہ رشتے محبت پر اس طرح نبھے گا، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھائیں. اور جتنے نوجوان ہیں بالکل الرٹ ہو گئے، جو بوڑھے لوگ ہیں وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھے، لیکن جوان بالکل الرٹ ہو جائے. اور اگر دستی رومان ہو تو سب کو ٹھک لیجیے، رسول پاک کی محفل دیکھیے. تو ایک وہابی نے کہا بڑا مکہ مکرمہ کا وہ نزدیک تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک کو دکھتے ہی نہیں تو پھر ہم کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھے دونوں چلے گا. میں نے کہا تم کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے، میں بیٹھے میں کھڑے ہو. کہا کیوں؟ میں نے کہا ایمان پہلے شرط ہے، ایمان والے بڑھو تو نبی کی طرح. کہا کہ جب دکھے نہیں تو کھڑے ہو کر سلام کیوں کریں؟ میں نے کہا نبی دکھے نہ دکھے تو میں کھڑے ہو کر تعظیم کرتا. کہا یہ تو زبردستی والا مسئلہ ہوا، نہ دکھے پھر جو ہم تعظیم کریں. تو میں نے پوچھا کہ کعبہ ہندوستان والوں کو دکھتا ہے؟ کعبہ کدھر ہے؟ ارے کعبہ کدھر ہے؟ پچھم کدھر ہے؟ ارے آپ مجھے لائٹ والے، ابھی یہ آپ کا بازو والے جیسے میں ان کا نکاح پڑھا رہا ہوں مسکرا رہا ہے. کعبہ دکھتا ہے؟ ٹنگ بولو نہیں تو صبح بولو. تعظیم کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ جاہی سے جانا جو ہوگا تو کعبہ کی طرف پیر پھیلا کر نہیں چھوڑے. جاہی سے جاہی ہوگا کعبہ کی طرف پیشاب نہیں کرے، کعبہ کی طرف تھوکے گا نہیں. اس سے کہا مولانا وہ کعبہ ہے کو چراغ والا تھا ہے، خوب معلوم ہے. اٹھا قرآن جتنا پارا 50 قرآن عمران پہلا رکو ان اولا بیٹھو ہوتے ہیں ناس لندن کی برکہ مبارکہ و ہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. سبحان اللہ. پوری دنیا میں ہدایت، پوری دنیا میں عبادت کے لیے سب سے پہلا لفظ بنا وہ مسجد ہے کعبہ. اس سے پہلے دنیا میں کوئی عمارت کی ایک اینٹ بھی زمین کے اوپر چڑھائی نہیں گئی. حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کعبہ کی تعمیر کیا. تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنا وہ مکے میں ہے. ہدایت ہے وہ برکت سارے عالمین کے لیے ہے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم ہے. وہ نزدیک جا کر بولنے والا دیکھا والا اللہ کا جو چلانے والا گھر ہے. اس لیے دیکھے نہ دیکھے کعبے کی تعمیر کرنا ہے. میں نے آج شہران کو اگر پھر دیکھے کعبے کی تعمیر کرنی ہے تو پھر دیکھے کعبے کی تعمیر کرنا ہے. یہ کعبہ ہے میرے نبی کعبے کے کعبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم لوگ بھی بولو میرے نبی کعبے کے کعبہ ہے. کعبہ سے کعبہ ہے. سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دینوں میں لگ کراپا کاروبار پر مخلوق درجہ تنزل کرا امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور سے خود کو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھ. سبحان اللہ. تم سنی لوگ کعبے کا کعبہ بنا دیے. میں نے کہا ہم بناتے نہیں، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم بتانے والے. اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 2 قرآن بقرہ آیت نمبر 144 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. پہلے اس کا سارے نزول سنیے. سارے نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں ظہر عصر کی امامت فرمایا. یہودیوں نے عیسائیوں کو تانا دینا شروع کیا. یہ نبی کیسے تھے؟
کہتے ہیں یہودی غلط، عیسائی غلط، ہمارا قبلہ بیت المقدس ہمارے قبلے کی طرف پڑھے اور ہم کو برا بھلا کہے، ہم کو جہنمی بتائے، تو میرے رسول نے چاہا، نماز کی حالت میں چاہا اور زبان پاک سے کچھ نہیں کہا۔ آپ کا وہابی دیوبندی نزدیک کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو رسول چاہنے سے وہی خدا ہے۔ نماز پڑھانے کے حالت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انور کو آسمان کی طرف بار بار اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے اٹھے ہوئے سورہ انور کو بار بار دیکھ رہا ہے۔ جب کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے سورہ انور کو اٹھایا تو پروردگار عالم نے جبریل امین کو وحی دے کر محبوب کے دربار میں بھیجا۔ فرمایا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم تمہارا سر بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور اے محبوب ہم قبلہ پر ذکر کر کے تو چاہے سبحان اللہ کر دیں گے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مولد مذہب کا کر مسجد الحرام اور ایک محبوب اسی بات تم اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر کعبہ کی طرف رکھ دو، اس لیے کہ قیامت تک وہی قبلہ ہوگا جو جس طرف تم چاہتے ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ مصطفیٰ جانا کعبہ کعبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بلند آواز سے درود پاک میں ڈرانا ذکر مصطفیٰ سے بیٹھے گے۔ ہم دیواروں کے لیے روحانی غذا بھی ہے، ہمارا دین بھی ہے، ایمان بھی۔ نیا گھر بنا تو ملا، ادھر کوئی مر گیا تو ملا، دکان کھولے تو ملا، شادی ہوئی تو ملا، وہاں بھی پوچھتا ہے کہ ہر وقت ملا ہے کیا؟ ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ تو ایک دیوان رسول حضرت علامہ ہدایت رسول اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہارا ذکر ہم سب کا دین و ایمان یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ تمہارا نہیں بولیں گے، آپ بھی بولیں گے یا رسول اللہ۔ رو کے نہیں، انگلی اٹھے گی، ایک آواز میں یا رسول اللہ کا نعرہ سب لگائیں گے۔ تمہارا ذکر ہم سب کا دین و ایمان یا رسول اللہ۔ آؤ زور سے بولو تاکہ تمہاری آواز کالے کرنے پاک تک پہنچے۔ تمہارا ذکر ہم سب کا دین و ایمان یا رسول اللہ۔ زور سے بولو، اس لیے کہ تمہارے پاس چار آتے ہیں، دو یہ دو چچرا، اور تمہارا مصحف رو ہم سب کا قرآن یا رسول اللہ۔ تمہارا مصحف رو ہم سب کا قرآن یا رسول اللہ۔ سلیمان کے اگر سے دیو جس سے سامرے فرما تیری مرضی کا تعلیم رکھتے سبحان یا رسول اللہ۔ منہ کھولو بولو، تیری مرضی کا تعلیم رکھتے سبحان یا رسول اللہ۔ آج یہ جہنمی سلسلے والے کہتے ہیں آپ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ولی ہو، نبی ہو، اور ہو، کتب ہو، خواجہ ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت نہیں دیا ہے، ہماری طرح مجبور ہے۔ بولو وہاں بھی بولتا ہی نہیں ہوگا، زور سے بولو۔ اس جہنمیوں کا یہ عقیدہ کہ نبی رسول کو اللہ تعالیٰ نے کوئی پابند نہیں دیا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ سے محفوظ کرتے ہیں صاحب اختیار۔ بے شک سبحان اللہ۔ خواجہ کا نماز تو لے لیجیے، پورے ساگر کئی کلومیٹر اسکوائر کے پانی کو ایک پیالے میں لگانا۔ بولو لگایا گیا، ایک NSC کا اسٹوڈنٹ پوچھے لگا حضرت تم لوگ جو کہتے ہیں وہ جاتے ہیں کئی کلومیٹر اسکوائر کا پانی ایک پیالے میں کیسے آئے گا؟ یہ بات میرے دماغ میں آتی ہی نہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، جو بات میرے دماغ میں نہ آئے اس کو ولی کی کرامت کہتے ہیں، جہاں پورے سے جا کر طاقت سلنڈر ہو جائے اسی کو ولی کا پاور کہتے ہیں۔ اچھا یہ دیہات والے ہیں، آپ لوگ کو جوان والے ہیں، راؤت والے ہیں، تم لوگ موبائل جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں۔ جلدی بولو، ہاں نہیں بولو۔ جانتے ہیں۔ اچھا اس کے اندر ضروری لگے گا اس کو جانتے ہیں۔
ٹائم تم لوگ لے رہے ہیں تو آدھے گھنٹے تک ختم ہوگا لیکن دیر کرو گے تو ٹائم جائے گا تو نہیں آئے گا. میموری کتنی بڑی ہوتی ہے آپ بتا دیجیے. چھوٹی آپ کی میموری اتنی اور وہ کتنی جلدی سے بولو اور 2 GB کی اتنی ہی اور 4 اتنی ہی اتنی اتنی تو 8 GB کی میموری بولے 1 GB کی میموری کی ہم برابری کریں گے. آئی دونوں کی ایک ہے تو برابری ہو پائے گی. آپ کہو گے ارے برابری کی بات کرتا ہے آئی کی بات ہے اندر کا پاور. واہ 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 سبحان اللہ. تو 1 GB کی میموری میں کتنا گانا بھرا جا سکتا ہے؟ میرا راؤٹ کو بتائیے 100-200 جانتے نہیں ہو ماشاء اللہ. لوگ بولو ہاں سبحان اللہ. ہاں ماشاء اللہ کوئی بتا نہیں گانا کوئی نہیں بتا ماشاء اللہ اس لیے کتنی تک بتا دے کتنا 1 GB کی میموری میں کم سے کم 1000 گانا بتا سکتے کم سے کم. اور میموری کتنی بڑی ہے اتنی. تو میں نے اس سے کہا سوچ اگر سائنس کی بنیاد پر اتنی سی میموری میں 1000 گانا بھرا جا سکتا ہے تو خدا کی قدرت سے بھرا جا سکتا ہے. یہ سائنس کی طاقت ہے آ جاتا پاوا. سبحان اللہ. میں سمجھ گیا جب اتنے میں اتنا تو پھر ایک پیالے کا کھانا رکھتا ہے. لیکن جب کھانا ساگر سوکھ گیا اس پیالے کے پانی کو کھا جایا نواز رضی اللہ عنہ نے ساگر کے سوکھے ہوئے بیچنے میں لا کر ڈلوایا تو پھر ریت تو سوکھ لے گا. میں نے کہا کہ پڑھنے میں کمزور کیوں. اب آدھا میں بولوں گا آدھا آپ لوگ بولو. سب سے پہلا کہ آپ کی میموری کتنی ہے. میں نے کہا میموری میں کتنا بھرا جا سکتا ہے نکالا جا سکتا ہے. واہ 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 بولو کیا بات. تو جو کھانا کو ایک پیالے میں بھر کے باہر کرتا ہے وہی کھانا ایک پیالے میں سبحان اللہ. سلیمان کے اگرچہ سے اور دوسرے صحابہ کرمان حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر ہیں جو بادشاہ بھی ہے پیغمبر بھی ہے اور ان کی بادشاہ سے انسانوں پر بڑی جناتوں کی بادشاہ سنت کی بادشاہ پرمدی کی بادشاہ ہوا کی بادشاہ پانی کی بادشاہ آتے بھی. آج سائنس والے اتنا پاور والے ہیں لیکن ہوا کو ایک سیکنڈ کے لیے کوئی سائنس والا کوئی بادشاہ روک سکتا ہے نہیں. بولو بھائی جان رہے کیوں ہے یہ بولو خان مضمون بنا رہا ہے. روک سکتا ہے کوئی جلدی بول رہے چلا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دے دے وہ کر سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر بادشاہ بنا دیا. اب ہوا چلتی جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے رکتی. حضرت سلیمان کا حکم پر اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 23 سورہ باب آیت نمبر 36 فسخرنا له فيها الذي بأمره رخاء حيث أصاب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہوا پر سلیمان کو حاکم بنا دیا نرم نرم چلتی جہاں ہو جائے. اب نرم نرم کی اسپیڈ کیا تھی. پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 12 بنی سلیمان فیہا وضوحا شعروا ورواہا واشا. ہم نے ہوا سلیمان کے سفر کر دیا صبح کی منزل 1 مہینے کا راستہ اور شام کی منزل 1 مہینے کا راستہ. یعنی ایک دن میں ہوا 2 مہینے کا سفر طے کر لیتی تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جتنے بھی ساتھ والے تھے سب کی سواری ہوا. شاید آپ کو ابھی تک نہیں معلوم کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہتے کتنے لوگ. 900 اسکوائر کلومیٹر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ والے جب بیٹھتے تھے تو جگہ کتنی لگتی تھی 900 اسکوائر کلومیٹر. 20,000 بکرا 10,000 اونٹ ایسے ہی ایک وقت میں کرتا تھا. اور ایک پڑے 1,000 آدمی کھانا کھاتے تھے. سوچو کتنا لمبا چوڑا پلیٹ تھا. اور جب 1,000 آدمی ایک پلیٹ میں کھاتے تھے
تو گیٹ کتنا بڑا رہتا ہوگا؟ یہاں سے لے کے دھلیالا روزہ درگاہ صبح کے چوہدری لالیے تو اتنا بڑا بڑا گیٹ ہوتا تھا بنا کے دلّا کا. اور یہ میں ایسی ہی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، قرآن پاک کا 22واں سورہ سبا کی آیت کریمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. جب ایک پلیٹ میں 1000 کو کھائیں گے تو سوچو کہ پیٹ کتنا بڑا ہوگا. ان کا حکم مانتے تھے جنات، ان کا حکم مانتے تھے ہوائیں، ان کا حکم مانتے تھے شریر و پلے. میں اب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر حاکم بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو وہ ہماری طرح مجبور ہوئے؟ جلدی بولو نہیں. شاخوں میں کتنی چوٹیاں ہیں؟ بولیے ہیں کتنی؟ اچھا چوٹیاں آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں ہے؟ منا بھائی ادھر دیکھیں. آپ کو چوٹیوں کی بات جانتے ہوں گے؟ کیا کیا بات کر رہی ہے آپ کے گھر میں؟ جانتے ہیں سب لوگ آگے چوٹی کیا کیا بولتے ہیں؟ بولو. کیوں کان ہے، پیٹ ہے، سنتے کیوں نہیں، جانتے کیوں نہیں کیا بولتی ہے؟ آج کا یہ پتا جانوی کہتا ہے نبی کے پاس مکان ہے، ولی کے پاس مکان ہے، ہمارے پاس مکان ہے، تو تمہارا کا چوٹیوں کی بولی سنتا کیوں نہیں؟ چوٹیوں کے بعد سمجھتا کیوں نہیں؟ آؤ اللہ کا زبردست قرآن دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹیوں کے گاؤں سے 4.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے. کتنی دوری پہ؟ 4.5 کلومیٹر دور وادی نمل سے ہے. 12 نمبر سورہ نمل. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر والے ابھی چلنا ہی جا رہے تھے. چوٹیوں کے من کھانے والے چوٹیوں چکی جلدی اپنے دلوں میں کھس جاؤ. کہیں سلیمان کا لشکر بے صبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. 4.5 کلومیٹر کی دوری پر حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹیوں کی ملکہ کی گفتگو کو سنے بھی سمجھے بھی مسکرا پڑے. خود اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کی بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی. تو وہ کام یہ کام برابر ہوگا نہیں. اچھا تمہارے گاؤں میں بگلا، پاکا، کبوتر، پنڈو، کوا، بلی، کتا، بندر ہے؟ بولو. چلو چوٹیاں تمہارے کان میں پھنس جائے گا کبھی نہیں بتا پاؤ کیا بولتے ہیں، بتا پاؤ گے؟ تو کم سے کم یہ کبوتر، پاکا، کتا، بلی جو بولتے ہو تو سمجھتے ہو گے وہ بھی نہیں. کرنسی کیا بولتے وہ بھی نہیں بولتی ہے، سمجھتے نہیں. اب آپ کا شیر سمجھنے سے قاصر، ہم چڑیوں کی بولی نہیں جانتے، لیکن اللہ کے شہر پر حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی بھی جانتے ہیں، چرندوں کو بھی جانتے ہیں، درندوں کو بھی جانتے ہیں. اللہ کا قرآن پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر 16 وَبَنِي سُلَيْمَانُ دَاوُودَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَنْ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. جب داؤد کا والد سلیمان ہوا تو اس نے کہا اے لوگوں مجھے اللہ نے پرندوں کی بولیوں کو سکھایا. اب اس بات برابر ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 نمبر 3 سورہ عمران آیت نمبر 4 بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں بنی اسرائیلیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ پاور دیا ہے کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی مورت رکھا. تو سمجھتے ہو نا؟ آؤ اس میں خوب مارو تو پرندہ بن جائے گا. ابھی آپ لوگوں نے میرا پیر لکھا ہے کہ کئی باتوں کو پیر پر یقین و قیام بسم اللہ. ایک بنی اسرائیلیوں سنو تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی مورت لگا کر خوب مار کے کہو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. وہ حکم رہا بل ابرصا وہ حکم گوہر بسم اللہ. اور ایک بنی اسرائیلیوں گوریوں کو لاؤ شفا دیتا ہوں، اندھوں کو لاؤ آنکھ دیتا ہوں، مردہ لاؤ زندگی دیتا ہوں. اللہ کے حکم اور جو تم کھا کے آتے ہو اسے بھی بتاتا ہوں، اور جو چھپا کے آتے ہو اسے بھی بتاتا ہوں. تو یہ پاور اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پاور بتا دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پاس ایک لاٹھی تھی. لاٹھی سمجھتے ہو نا؟ اچھا لاٹھی ڈنڈا. تمہارے پاس جو ڈنڈا لاٹھی ہوگا گھر میں ہے. اب آپ برابری کی بات کرتے ہو، نبی بھی برابر، ولی بھی برابر، خوف تم خانہ میں سب برابر ہے. آؤ سات
ساتھ بڑا نہیں لگا اور اس چیز کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے اس بڑا بات کوئی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پارہ نمبر 19 سورہ نمل آیت نمبر پارہ نمبر 19 سورہ شورہ آیت نمبر 30. پہلے شان نزول سن لیجیے. شان نزول سمجھ گئے ہوگا 23 سال میں قرآن نازل ہوا. جیسے کسی ضرورت آتی ویسے قرآن نازل ہو رہا تو ہر آیتوں کے نازل ہونے کا ایک ریزن ہوتا تھا, وجہ ہوتی تھی, اسی کو شان نزول کہتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے سامنے پہلے قلزم سمندر تھا. بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اگر ہم رکے تو لوگوں کے فوجی کی کاٹ ڈالیں گے اور آگے بڑھے پانی میں ڈوب جائے. ہماری مدد کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکتی ڈالا اپنا فرمان ڈالا میرے امتیوں کو بچا دے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ بِإِذْنِهِ بِأَعْلَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ. تو ہم نے موسیٰ کو وحی دی اے موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پر مار دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارا تو 12 اوپر ایکسپریس ہائی وے نکلا. سپر ایکسپریس جب اس کے قدمہ لگائے 50,000 لوگوں کو ایک ساتھ گزر کرتے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ لاٹھی مارا ایک جگہ روڈ کتنا نکلا. بولو آپ سے کو بچتا ہوا روڈ سے بولو 12. یہ لاٹھی موسیٰ جب آگے بڑھے تو کہے موسیٰ علیہ السلام پانی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدایا نے حق کیا پروردگار عالم نے امتوں کو پانی دے دیا. اللہ ہمارا ارشاد فرمایا کہ استسقى موسیٰ لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی ڈالا تو ہم نے کہا اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مار دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو دوبارہ ندی کا بہتا ہوا سہارا نکلا. سبحان اللہ. یاد ہو گیا. اور وہی لاٹھی جب فرعون کے محل کے سامنے زمین پہ ڈالا تو اصحائے عظیم بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی جب مارا قرآن فرماتا ہے فیضا ہوا اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ وہ لاٹھی اسلحہ بن گئی. تو اب شاہوں کو وہ جواب چاہنے والوں سے بات کا جواب دو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا جواب پوری دنیا میں مل سکتا ہے تو جب لاٹھی موسیٰ کا جواب نہیں مل سکتا عصائے مصطفیٰ کا جواب کہاں سے لاؤ گے. وہ عصائے دور ہے. تو یہ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کمالات و معجزات عطا فرمایا اور جب اپنے محبوب کو بھیجا تو تمام نبیوں کے کمالات و معجزات کو اس ذات مصطفیٰ میں جمع کیا. تو اب جب ہر نبی کی برابری نہیں ہو سکتی تو جو نبیوں کا نبی ہوگا اس کی برابری کیسے ہوگی. اسی لیے اللہ نے کرتے ہیں یا رسول اللہ سلیمان کے اگر سے دیو سے نامائی فرما تیری مرضی کا تعلیم رب سبحان یا رسول اللہ. اور وہابی کے کلیجے پر ہزاروں کی چلتے ہیں کہیں کہتے اگر کوئی تھکا یا رسول اللہ یہ لے کے جائے. اگر آپ کا وہابی جو بڑی رشتےدار آپ کے ساتھ آتا جاتا ہو آپ آنندہ کا پاتے ہو تو بس یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ ہمیشہ کے لیے اس کا آنا پڑتا. اس کے برداشت ہی نہیں کر پائے ہو کہتا ہے جانے حاضر حالانکہ یا حرف ندا ہے اور قریب دور دونوں کو یا لائبے پکارا جا سکتا ہے. ایک نزدیک مکہ المکرمہ میں بولنے لگا کہ یا رسول اللہ مت بولو تو میں نے کہا کیا بولو. اسے کہا یا اللہ یا اللہ بولو. میں نے کہا پورے قرآن پاک کا 12,666 آیات میں سے اگر یا اللہ پورے قرآن میں سکھا دو تو 25 لاکھ بیان اور جس بھائی جان دے گا. اس کا اور پورے قرآن میں کوئی یہ دیکھا کرتا پورے دنیا کے باہر تو کہہ رہا ہے پورے بخاری مسلم سے ابو داؤد نسائی میں مانا صاحب حصہ کا 6 حدیثوں میں یا اللہ کو دکھائی نہیں سکتا. وہ نبی بولے یا رسول ہے. میں نے کہا کہ یا رسول نہیں رہی تو کہیں میں ملے گا کیا جو رسول, کہیں ملے گا کیا جو نبی, کہیں ملے گا کیا جو مصطفی, کہیں ملے گا کیا جو مصطفی, کہیں صحابہ, کہیں جاہلی. پورے قرآن کا 30 پارہ اٹھا کر دیکھو رب العالمین نے جس نبی
کو پکارا تو نام لے کر کے پکارا، یا موسیٰ یا نوح یا ابراہیم یا نوح، لیکن محبوب کو پکارا تو نام لے کر نہیں پکارا بلکہ اچھے سے الفاظ کے ساتھ پکارا۔ سورہ قرآن کی تلاوت کا ڈالو تو ہر نبی کا امتی اپنے نبی کو نام لے کر پکارا۔ بڑی شاعروں نے کہا یا موسیٰ یا عزیر یا یسع یا سموئیل، تو اللہ نے چاہا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ سکھا دیا جائے کہ دوسرے نبی کو امتیوں کی طرح نام لے کر مت پکارنا، اس لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے دربار میں ادب سکھایا۔ آیا نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 13 لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اے نبی کے دیوانوں نبی کو ایسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس لیے مفسر کرام نے ارشاد فرمایا جب نبی کو پکارنا ہو تو یا محمد مرنا ہو، یا رسول اللہ بولو، یا حبیب اللہ بولو، یا رحمت اللہ بولو، یا آمر اللہ بولو، یا سیرت عبد اللہ بولو۔ اور اب کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے پایا، غلامان کہے احمد رضا یا رسول اللہ، غلامان کہے احمد رضا یا رسول اللہ، اور کسی کی جیسے تو پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی یہ سیدہ کا نعرہ کہے دیوانے کی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا رسول اللہ۔ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا پہلے دو باتیں آپ کو سمجھا دوں اس کے بعد ٹائم آئے گا۔ آج آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں جو نبی کا گستاخ ہو، جو غدار ہو، اس سے سلام کرام اٹھنا بیٹھنا آنا جانا شادی بیاہ کرتا۔ آج کا نیا مذہب بالکل توجہ کے ساتھ سنیے، نبی کا گستاخ بیان نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں مولانا تمہارا کہنا ہے بہادر دیوبندیوں تبلیغیوں سے رشتہ آتا کھانا پینا اس کا بیٹھا مت کر، تو جو حضور کو نبی کہتا ہے وہ جہنمی کیسے ہو؟ جو حضور کو نبی مانتا ہے وہ جہنمی کیسے ہوگا؟ آپ وہ سوچتے ہیں کہ یہ مولانا کا جھگڑا ہے، یہ لوگ آپس میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں۔ وہاں بھی حضور کو نبی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، تبلیغی بھی مانتا ہے، نیچری بھی ٹکرا جاتی۔ اب آپ بولو کسی وہابی نے کہا ہو کہ میں حضور کو نبی نہیں مانتا، ایسا سنا آپ نے؟ یہ نہیں، دو بولو۔ وہابی سے پوچھو گے تو کہے گا میں حضور کو نبی مانتا ہوں، نیچری سے پوچھو گے تو کہے گا حضور کو نبی مانتا ہوں، دیوبندی سے پوچھو تو کہتا حضور کو نبی مانتا ہوں، تبلیغ والوں سے پوچھو تو کہتا حضور کو نبی مانتا ہوں۔ سب بولتے ہیں نا، اور سنی سے پوچھو تو کیا بولتا ہے؟ ارے بولو حضور کو نبی مانتا ہوں۔ اب یہ بولے والے لوگ کہتے ہیں مولانا جب سنی بھی حضور کو نبی مانتا ہے، وہابی بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، تبلیغی بھی مانتا ہے، سب نے جو کھانا پینا جانا کیوں مان؟ سوال اٹھتا ہے تو میں ایسا جواب دے دوں کہ بچہ جوان بوڑھا جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے جمعہ میں نے تقریر سن رہی ہے، انشاءاللہ ہمارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، اور آپ سمجھ جاؤ گے کہنا اور ہے ماننا۔ آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اسلام کیا نام آپ کا ہے؟ محمد عیسیٰ شادی ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نیک سالے اولاد۔ میں نے کہا کہ یہ ہے حاجی، سب لوگ سن لیے؟ جلدی سے سنو، گال گھر مت رکھو، جس کی بیوی ٹیڑھی ملے اس کو گال کاٹ رکھنا پڑتا ہے۔ کھڑے رہو جائیے۔ اب آپ نے یہ ضرور پوچھا کہ حضرت یہ مکہ شریف گئے ہیں؟ میں نے کہا مکہ شریف تو نہیں، حاجی صاحب ہے، تو میں نے اس کو حاجی مانا نہیں۔ بولو زور سے بولو، ادھر والے جواب دیں گے۔ دونوں بات سن لو، حاجی ہے لیکن مکہ شریف نہیں ہے، حاجی مانا تھا نہیں، یہ بولا ہے غلام بلال صدیق، اس کے بعد پھر علماء صدیق، سید کے روز میں صدیق،
اب آپ لوگ بولیے حاجی ہونے والا نہیں مانا؟ جلدی بولو، ٹائم نہیں کرو۔ حاجی ہے مکہ کی نہیں گئے مانا نا؟ ارے بولو، یہی تو بات ہے، یہی سمجھ لیتے تو آج مشکل میں کیوں پھنستے؟ جو مکہ نہ گیا ہو وہ حاجی ہوگا؟ دوسرا بھائی، جو مکہ نہ گیا وہ حاجی ہوگا؟ جو سارے کعبہ کا طواف نہ کرے وہ حاجی ہوگا؟ جو صفا مروا آسمان میں میدان میں نہ گیا وہ حاجی ہوگا؟ اب آپ بولو محمد عیسیٰ صاحب میں نے آپ کو حاجی مانا کہ نہیں مانا؟ میں بول رہا ہوں مکہ گئے نہیں ہو، مانا نہیں مانا؟ جو مکہ نہیں جائے گا وہ حاجی ہوگا؟ لیکن اب آپ نے مکہ نہیں گیا اس کو بھول گئے، میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے بولے تو اب پتہ یہ چلا کہا مانا نہیں، زور سے بولو، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ بابا، یہ ہے وکیل ایڈوکیٹ لایا، وکیل سمجھتے ہو نا؟ اب آپ نے پوچھا حضرت LLB کیا ہے؟ وکالت پڑھا ہے؟ میں نے کہا وکالت نہیں پڑھا ہے، وکیل ہے۔ وکالت جانتا نہیں، وکیل ہے۔ نہ پڑھا نہیں، وکیل ہے۔ تو میں نے وکیل مانا کہ نہیں مانا؟ جلدی جواب دو، مانا نا؟ یہ بات آپ بول رہے ہیں، ادھر والے بولے مانا، کیوں نہیں مانا؟ بچہ کیا بول؟ جب میں نے وکالت پڑھنے کا انکار کر دیا تو وکیل مانا؟ بیٹھ، تم دوپہر کپڑے والے والے کھڑے ہو، یہ ہے ڈرائیور۔ اب آپ ضرور پوچھیں گے چھوٹا سا بچہ آپ ڈرائیور کر رہے ہیں تو کیا ڈرائیور کی بات بھی ہے؟ میں نے کہا ڈرائیور تو ہے، ڈرائیور کی نہیں آتی، تو میں نے ڈرائیور مانا کہ نہیں مانا؟ تم بولو، ڈرائیوری نہیں آتی تم کو، ڈرائیور ہو تو میں نے مانا؟ زور سے بولو، نہیں مانا؟ تو بول لال جی کا مانا ہے کہ ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہیں؟ ایک بچہ کو اور کھڑا کر دیں، آپ خود کھڑے ہو، یہ ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو ڈاکٹر وہی ہوگا جو BA میں MBA MBA MA کچھ بھی ڈگری ہے۔ اب آپ نے پوچھا کہ ڈاکٹری پڑھا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹری کو پڑھا نہیں، ڈاکٹر ہے۔ اب جلدی جواب دو، میں نے مانا نہیں آتا تو ڈاکٹر ہے کہہ رہے ہو، مانتے نہیں، پڑھا ہے۔ اب سنو، نبی کا مانا ہے بیت کی قبروں کا جاننے والا اور بتانے والا۔ اب جس کا کوئی مانا ہوتا ہے نا، ڈرائیور کا مانا ڈاکٹر کا مطلب ڈاکٹری پڑھا ہوا ہو، ڈاکٹر کرنے والا۔ وکیل کا مطلب وکالت پڑھنے والا، وکالت کرنے والا۔ تو نبی کا مانا خبروں کا جاننے والا اور بتانے والا۔ اور ہر زبان کی ڈکشنری ہوتی ہے، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، ہندی ہو، انگریزی کچھ بھی ہو۔ تو عربی ڈکشنری صفحہ نمبر آپ کو 47، اللہ کے الہام سے بیت باتوں کا جاننے والا اور بتانے والا۔ تو پتہ یہ چلا جو نبی ہوگا وہ غیب جانتا ہے، اور جو کہے نبی تو ہے، لیکن غیب نہیں جانتے، نبی کو نبی مانا نہیں۔ بولو، اور جو نبی کو نبی نہ جانے وہ مومن نہیں چاہتے۔ نبی کو نبی وہی جانتا ہے تو نبی کو خیرتا کہتا ہے، باقی سے تم کو کہتا ہے نبی ہے لیکن غیب نہیں جانتے۔ دیوبندی سے تم کو نبی ہے لیکن غیب نہیں جانتے۔ تبلیغی سے پوچھو تو کہتا ہے نبی ہے لیکن غیب نہیں جانتے۔ تو کہے کہ غیب نہیں جانتے اس کو نبی کو نبی مانا؟ میں نے اس کو حاجی مانا؟ مکہ جانے کا انکار کر دیا، اس کو ڈاکٹر مانا؟ ڈاکٹری کا انکار کر دیا، اس کو وکیل مانا؟ وکالت کا انکار کر دیا، اس کو ڈرائیور مانا؟ ڈرائیوری کا انکار کر دیا۔ تو جو مانے کا انکار کرتے وہ اصل کو بھی انکار کرتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو نبی کو نبی مانے وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا، اور جو نبی کو نبی نہ مانے وہ مومن نہیں۔ ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دوں، آپ پڑھے لکھے ہو نہیں ہو لیکن آپ یہ جانتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ہر کا فرقوں میں بٹے گی، امتی علی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے
اور آگے کیا فرماتے ہیں کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جنتی ہوگا. سنے ہو نا؟ بولو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب آئے گے. یہی وجہ ہے کہ لوگ باہر بھی حصہ بھی کر رہے ہیں، کھانے بھی آ رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، ان کا ذریعہ آ بھی رہے ہیں. جتنے کلمہ پڑھنے والے سب آئی جائے گا. داڑھی والے کو جہنمی بولے، نماز پڑھنے والے کو جہنمی بولے، حج کرنے والے کو ہم جہنمی بولے، زکات دینے والے کو جہنمی بولے. یہ تو ہم لوگ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے منافقی نہیں پڑھتے تھے، داڑھی والے نہیں تھے، نمازیں نہیں تھے، حاجی نہیں تھے، سب تھے، لیکن نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے، نبی کی غیب کا انکار کرتے تھے. یہ قرآن میں صاف فرما دیا کہ سب کے سب کافر ہیں، مرتد ہیں. اب داڑھی نہیں دیکھے جائے گی، نماز نہیں دیکھے جائے گی، ہر زکات نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا نبی کی نبوت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو حضور نے فرمایا کہ 72 جنتی ایک جنتی تھی. تو صحابہ کیا عالم بن گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول پہچان بتا دیجیے. 73 داڑھی والے ہوں گے، 73 نمازی ہوں گے، 73 کے 73 غازی ہوں گے، 73 کے 73 حاجی ہوں گے. تو جو جنتی فرقہ ہو تو بتا دیجیے 50 باقی 73 میں سے ایک جنتی کو نکال دیا جائے. تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مالا علی و اصحابی، جو میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا جنتی وہی ہوگا. اس پہچان کو نوٹ کر لیجیے، یاد کر لیجیے، جو حضور کے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا جنتی وہی ہوگا. اب آپ کو حضور اور صحابہ کا عقیدہ بتا دوں. ہزاروں غیب کی خبروں کو دیکھ کر کے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں غیب داں ہوں، غیب جاننے والا ہوں. اور ہزاروں غیب کی خبروں کو خود کر کے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نبی غیب داں ہے اور جنتی وہی ہوگا جس کا عقیدہ ہو نبی غیب داں وہی تو ہوگا. حضور نے فرمایا جو میرے لیے صحابہ کے مذہب پر ہوگا جنتی وہی ہوگا. تو اب حضور غیبدہ ہے، حضور کا عقیدہ نبی غیبدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ جنتی وہی ہوگا جس کا عقیدہ ہو نبی غیبدہ ہے. تو وہابیوں کا عقیدہ ہے جلدی بولو جنتی ہونا کیا حصہ ہے نہیں کہ چلو کیوں؟ اس لیے نبی اور صحابہ کے عقیدے پر اس کا عقیدہ ثابت نہیں ہوا، اس لیے جنتی ہونا کیسا تھا. نبیوں کا عقیدہ ہے، تبلیغیوں کا تو جنتی ہونا سب کا کیسا تھا. تم لوگ کا عقیدہ ہے کہ نبی غیبداں ہے، کنفرم جنتی ہے تم ہو. اور ایک کنفرم جنتی ہو گئے تو جہنمی کنفرم کتنے ہوئے؟ تو کنفرم جنتی کنفرم جہنمیوں میں سے کس سے شادی کر سکتا ہے؟ 72 جہنمی کنفرم ہے نا، تو ایک جنتی 72 میں سے کس سے وہاں رشتہ کر سکتا ہے؟ 72 میں سے کس سے کر سکتا ہے؟ جلدی بولو رومان والے. 72 میں سے کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ 72 میں سے کسی کا قبیلہ کھا سکتا ہے؟ اس لیے کوئی بھی جہنمی ہو اس کا قبیلہ، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا زکات ہر مقبول ہے. اس لیے کنفرم جنتی ہو 72 کنفرم جہنمیوں سے بالکل دن کا تو آپ کو الگ ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا. جلدی بولو. 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا میں طاقت والا ہوں. سورج کو پلٹایا 2 بولو. سورج کو پلٹا کر بتا دیا میں صاحب اختیار ہوں. اپنی انگلیوں کی جھاڑیوں سے پانی کا دریا جاری کر کے بتا دیا میں پاؤں والا ہوں. ہر ہفتے چابی کے تھوڑے کھانے میں لوگ جہاں ڈالا 1400 صحابہ کا پیٹ بھرا ہے، ایک روٹی کم ہو جائے ایک روٹی، یہ کر کے بتا دیا میں صاحب اختیار ہوں. آؤ درختوں کو اپنی بازار میں سنوا کے بتا دیا میں مالک و مختار ہوں. اور صاحب اکرام کا یہی عقیدہ نبی مالک و مختار ہے. جنتی وہی ہوگا جس کا عقیدہ ہو نبی مالک و مختار. وہابیوں کا عقیدہ ہے وہ تو کہتا ہے ہماری سے مجبور ہے. اسماعیل جیلنی نے تقریر المان میں لکھا ہے جس کا نام محمد یاری ہے، اس کی چیز کا مالک و مختار نہیں ماں اللہ علیہ یاری. جو بچوں کا عقیدہ ہے بولو تو جنتی ہو رہا ہے.
جلدی بولو، ادھر والے بولو جنتی ہونا میں نے کہیں کر دیا، رسول پاک نے کر دیا۔ تمہارا عقیدہ نبی والے کو مختار سے بولو تو کنفرم پر جنتی کو اب نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی شک شبہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ سمجھو جو نبی اور صحابہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا حضرت کے سامنے سالوں کا عقیدہ ہے، اور سب بھی وہی ہے جو رسول اور صحابہ کے عقیدے پر کام کیا گیا ہے۔ اور جنتی وہی ہوگا جو 72 جہنمی فرقوں کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال سکتے ہیں۔ تو سمجھو یہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، خود جنتی ہوگا۔ بیجا کا کرناٹک ہے، وہاں بھی پہنچنے میں تفریح تھی، وہاں بھی پوچھا تھا اس حدیث کو تمہارا نام ہے کون سا؟ ایک جگہ سے کہا، میں نے کہا ایک جگہ سے ایک ہی ہوگا، کہا میں نے کہا تم کیا، تو کہا ایک جگہ سے میں نے کہا تم ماں کی شرمان کرتے ہو، کہا میں نے کہا تیرا جنتی ہونا چاہیے، بولا کیوں؟ میں نے کہا کہ تو جنتی کنفرم اپنے کو بولتا ہے تو تیرے علاوہ پاک کا کنفرم جنتی ہوئے کی نہیں، اور جب تو جنتی ہے تو جنتی کے پیچھے سے ہم کیسے پڑتا ہے؟ ہم جنتی ہیں باہر کعبے کے پیچھے نہیں جاتے ہیں، سب کو پایا اس طرح سے اڑا جاتے ہیں، اور جنتی کی پہچان یہی ہے کہ بہادروں کو دودھ سے مکھی تک گرا جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ جلدی بولو ہاں۔ میں نے کہا تھا کچھ چند باتیں آپ کو بتاؤں، آج شاہ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے میدان سے آنے والوں کو مالا مال فرمائیں گے۔ ابھی سوال اٹھا تھا کہ یہ ولی کا عرف حق تعالی ہو، علامہ رسول اللہ صاحب کو خود کیا گیا ہے، کو بتایا کہ یادوں کو منایا ہے کیا گیا اس کے رسول کا حادثہ۔ ابھی ہمارے گاؤں سے ایک حاجی کھٹی وہاں ناس کے بلائے پر پہنچے اور میں نے 12 سال پہلے خواب دیکھا تھا، بتایا نہیں تھا، راجو نامو جیسے میں نے خواب دیکھا آپ ہوتے ہیں، اچھا ہوا چلے آئے دنیا سے جو بھی جاتا ہوں سنی ہو وہاں بھی اس کی کوئی وہاں اتنا ہوگا شیطان کو کندر مارتے ہیں۔ جلدی بولا ایک آدمی مجھے دکھاؤ پیغام، دیکھا ہاتھ میں چپل کہ کیوں کندری نہیں چپل مارو گیا تو بولا حضرت کہاں ہے شیطان؟ تو میں نے اسے کہا یہ سامنے جو دکھ رہا ہے وہ یہ ہے، کھمبا کہیں شیطان ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی ہو جائے گا جہاں ابراہیم صلی اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے قدم رکھا کہ ابلیس آیا، قربانی نہ کر سکے تو اللہ کے حکم سے صاف کنکری کو ابلیس کی طرف مارا، اور آگے جب کنکری مارے گا تو بغل کھلے اور یہ شہادت انگلی اور یہ ایسے کر کے جب آپ کو جانا رہے گا انشاءاللہ کوشش کیجیے اللہ کا آپ کو بلا گا۔ تمنا ہے تمنا کوشش کرو اللہ کے خزانے میں ملی ایسے تھا۔ اس نے کہا مولانا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ابلیس پہچانے آیا تھا اس لیے کنکری مارا، آپ کو ابلیس سکھا رہی کنکری کیوں مارو؟ میں نے اسے کہا تمہیں ابلیس سیکھے نہ سیکھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کو یاد کرو، اس لیے سربراہ خلیل کی یاد کو یاد کرو۔ اب دکھے نہ دکھے ادائے خلیل کی نقل کر سکتے۔ اللہ کا ایک حکم قرآن میں ہے بلا تم سے فی الارض مرحا، اور جب حاجی خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مقام میں پہنچتا ہے اپنے احرام کی چادر کو بغل کے نیچے سے اور ایسے ہی چلتا ہے جیسے پہلے زمانے میں اکھاڑے میں پہلوان کو انگلی پکڑا کر گھماتے تھے، مسل سے مچل کر چلتا ہے، ایسے ہی چلتا ہے اس کو اس طرح اب آپ اندازہ لگاؤ
کہ جب پوری دنیا کے چکرے چکرے میں آकर چلنے کے لیے رب العالمین نے منع کیا تو اللہ کا جو وہ چلا تھا جس کے بعد اللہ کے محبوب اس کعبہ میں ہوش میں رہو، یہ وہ کعبہ ہے، برائی کرنا تو دو خلاف ہے، سوچ لو اللہ نے اسے پکڑ لیا، یہاں برائی کرو گے سب پکڑے جاؤ گے، وہاں آنے کعبہ کے اس سوچو گے تو پکڑ لیے جاؤ گے، وہاں پہ آکار کر کے پہاڑی سامنے کہاں نہیں چلتا ہوگا، اس لیے جو خدا کا فرمان ہے مولا تم سے بلا دے مرحا تو مولانا نے کہا یہ حدیث تمہیں معلوم نہیں، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ساتھ جب زمانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ پہ پہنچے کفار مکہ چاروں طرف کھڑے ہو کر بولنے لگے مسلمانوں کی طاقت ہے جنہوں نے بدر سب کفار مکہ کو تحت کیا، جب لوگوں سے کافروں کے توڑا، جب خندق کے موقع پر پورے عرب کے علائی فوجیوں کو بھاگنے میں مجبور کر دیا، جب خیبر کے موقع پر یہودیوں کو تحت کر دیا، تو اب اپنی شان بڑھانے کے لیے یہ مسلمان حضور نے فرمایا خانے کعبہ ہے، ڈرتے ہوئے ڈرتے کانپتے ہوئے خانے کعبہ کا طواف کرو، کفار مکہ نے یہ مسلمان ان کے جسم سے گوشت کو مدینے کی ہواؤں نے کھا لیا، ہڈی کے سجرام سے برا بات ہو گئی، جب ہم سے ٹکر ہوگا تو ان کو پیچھے رکھ دیں گے، غیر رسول نے ارشاد فرمایا میرے کعبہ اب اپنے بازوں کو کھولو اور مچھلیوں کو دکھا دو کہ ہم پچھلے لے کے آئے ہیں، تیسرے لے کے پیدا ہوئے ہیں، ایک اپنا سے پاڑو پورے خدا ہے خود کی حسد کے سندر پھوکوں سے دیکھ کرا دھوم اٹھایا جائے گا، صحابہ کرام کو حکم رسول مل گیا کر کے چلے گئے، تو حاجی صاحب نے کہا مولانا وہاں اللہ کا رسول نے کفار مکہ کو دکھانے کے لیے خود جانا آکر کر کے چلو، آپ کو دکھانے کی بات نہیں، آپ کو فرمائی والا نظر آتا ہے، تو مولانا نے کہا تو دکھانا ہو نہ دکھانا ہو اللہ کے محبوب کی عطا کو یادگار بنا لو، اس لیے اللہ کو وہی عطا پسند ہے جو محبوب کی عطا ہے، اور میں تقریباً جو بھی تقریر کرتا رہا وہاں پہ میں یہاں اگر حج کے ارکان کو جو وہاں بھی جو بڑی سمجھ لے تو توبہ کر کے سب سے نیچے اتر جاؤ، تو کچھ لوگوں نے کہا کیسے، میں نے کہا حج فرض ہے نا، حج ہے کیا، اللہ کے محبوب بندوں کے اداؤں کو نقل کر دو، حج کنکری مارو، یہ اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی میرا قربانی کرو ابائے مصطفیٰ ہے، ارکان میں قیام کرو ابائے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا نام کرو ابائے مصطفیٰ ہے، احرام باندھو ابائے مصطفیٰ ہے، صفا مروا کو صحیح کرو ابائے حاضرہ ہے، پورے حج کے اللہ کے محبوب بندوں کے اداؤں کا نام ہے، یا ابائے خوشیاں والو اگر تمہیں اصل عبادت سمجھنا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کو بدلوں کے اندر آ جائے۔ ابھی علامہ بخش اللہ صاحب بتا رہے تھے بڑا کام سے کیا میں مرا ماں بخش اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقام ابراہیم پورے حرم جتنا اور حرم کا حق کہاں تک ہے، خانے کعبہ کے پاس کو جب رکھا گیا تو یہ جنتی یعقوب ہو سکتا ہے، جہاں تک روٹی پہنچی جبریل اسلام نے خط لگا دیا حرم، اس کے بعد ایک حد لگایا پھر جو چیزیں یہاں آرام وہاں حلال، اس کے بعد ایک حد لگی جس کا نام ہے میقات، ہر جگہ کا میقات ہے، تو اب حرم میں کہیں نماز کرو ایک رکعت کا 1,00,000 گنا، لیکن تمام حاجیوں کو اللہ کا حکم ہے خانے کعبہ کا طواف کرنے والوں اگر حج قبول کرانا چاہتے ہو تو اللہ کے خلیل کے قدم پاک کے نشان کے قریب نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ حج بھی قبول کر لے گا، طواف کعبہ بھی قبول کر لے گا۔ یہ بھی ادائے ابراہیم علیہ السلام عزیزان اسلامیہ اللہ کے محبوب بندوں کی پاور کے بارے میں سوال ہوتا ہے کتنے پاور والے ہیں، کتنے طاقت والے ہیں، اللہ کا محبوب اپنی زبان ہلا دے، زبان ولی کی ہوتی ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے، اور یہ اتنے بڑے پاور والے اللہ کے ولی آپ کہتے ہیں ان کا پاور کو چھوڑ دیے تمہارا پاور بنا دو، جب تم مرو گے ہم مریں گے تو روح ایک سیکنڈ میں اگر یہاں سے ساؤتھ کو آ جاتی ہے تو ایک ہی سیکنڈ میں یہاں سے بمبئی بھی پہنچے، ایک ہی سیکنڈ میں سعودی بھی پہنچے،
اس لیے دور و نزدیک کا فاصلہ ختم ہو جائے گا. جب ہمارے منہ کا یہ پاور ہے تو اللہ والوں کے پاور کیا کہتے ہیں. اپنی تعلیم اسلامیہ گجرات شہر میں ایک گجرات اسٹیٹ میں ایک شہر ہے کولی ناگ شریف، جہاں اولاد غوث اعظم میں سے حضرت سیدنا قطب اللہ شاہ جلوہ فرما ہے، ان کا وہاں تھا. اسی ندی کے کنارے عبادت الہی میں مشغول ایک جماعت غیر مسلموں کی عبادت کے لیے آئی. سامنے اس پار مندر حضرت قطب اللہ شاہ سے ایک منزلے نے کہا بابا ہم بہت دور سے آئے ہیں اس مندر کی پوجا کرتے ہیں، آپ نے کوئی پل نہیں بنوایا، جانے کا کوئی راستہ نہیں، مستری وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں، ہم جائیں کیسے جائیں؟ حضرت قطب اللہ شاہ آگے شخص سے آگے شاہی جا رہے ہیں، انسان کروایا مہینوں سے سفر کرنے والوں آؤ تمہیں مندر کی پوجا کرتا ہے تو کہا ہاں، لیکن ہم جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں مندر کے چرنوں میں بیٹھ کر ہم ان کی پوجا کریں گے. سیدنا رسول اللہ صاحب نے کہا تمہاری تمنا پوری ہوگی، تم اپنے دل میں خیال رکھو، ہم مندر کے سب سے پوجا نہیں کر سکتے. بالکل تو ہے نہیں، نہ ہے نہیں، تو مندر کے چرنوں میں پوجا کرے تو کیسے کرے؟ سید رسول اللہ صاحب سے آم کھاؤ کچلی گرنے کی کوشش کرو. کیا مطلب؟ ایک منٹ انتظار. تمام پجاریوں نے سید رسول اللہ صاحب انگلی کو دیکھا، آپ نے نبی کو پاک مندر کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا، انگلی لاتے لاتے اس پار کر دیا. سب نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے انگلی پر ایک اشارے پر وہاں کا مندر اس پار آ گیا. سب حیرت سب آ گئے، حیرت کے چندر میں خوف سب ہو گئے. سید رسول اللہ صاحب نے ایک پجاریوں تمہاری تمنا تھی مندر کے چرنوں میں پوجا کرے، اب دیکھتے جاؤ مندر سامنے ہے، پوجا کرنے سے کیا ہو جاؤ. ان پجاریوں نے کہا اب ہم دونوں میں پڑ گئے کہ ہم پوجا اسی مندر میں کرے جس کے اشارے پر مندر آیا ہے. پروردگار کی طرف سارے عالم کا پالا نگاہیں بڑی نے مسافر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی، سب پر سب مشرف پیغام ہو گئے. ان کا نام مومن رکھا گیا. اس ٹائم جو میمن ہے وہ مومن سے میمن بن گئے. پھر انہوں نے کہا حضور ہمارے لیے دعا کر دیے، ہمارے گھر سے عورت پورا کر. رسول اللہ نے اچھا یہ بھی لے گیا. کہا یہ بھی دعا کر دیجیے کہ ہمارے میمن برادری میں کوئی غریب نہ ہو، سال والی ہو جائے گا. یہ بھی نہ نفس و طاعت نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو باپ مرد قلندر کی بات نہ تھے ایک خرچہ کو ارادہ کو پیش کو جدے پیدا کیے بیٹھے اپنے ہاتھ دلوں میں اور تمنا کرتے دی ہے تو خدمت کا فقیروں کی نہیں ملتا یہ وقت بادشاہوں کے خزانوں میں. آج پوری دنیا میں جہاں مسلمان نظر آتے ہیں یہ ولیوں کے قدم پر پڑتا ہے. جہاں پہنچے اسلام کے پرست سے برابر کر دیا اور جو اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھتا ہے کبھی گمراہ مرتد بے ایمان ہو نہیں سکتا. لہٰذا اللہ کے ولیوں سے محبت کو سینے میں سجا کر رکھو، انشاءاللہ تمہارا بیڑا یہاں بھی پار ہوگا وہاں بھی پار ہوگا. یہ اس سے یقین اور اتنا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آواز